حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا آپ نے؟ میں نے اچھا اتفاقاً بس باتیں ہوتی گئیں تو بات رہ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. بھی ایام آپ کے گزرے ہیں تو ہر صحابی ہماری آنکھوں کا نور ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جن کو دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے اشترى عثمان من النبی الجنت مرتين، عثمان نے 2 مرتبہ پیسے دے کے رسول اللہ سے جنت مل خریدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عثمان کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے بیعت لی کو کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ مکہ کے سردار ہیں، آپ ہمارے قریبی ہیں، معزز ہیں، لیکن ہم تمہارے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر طواف کر کے کیا کروں گا. ادھر حضرت عثمان ہیں اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر کچھ لوگوں نے کہا ہنیّا لأبی عبداللہ یطوف بالبیت آمنا، ابو عبداللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہمیں مشرکین نے روک دیا تو عثمان کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. اللہ کے حبیب جانتے تھے اپنے غلام کے دل کی حالت کو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لو مکث قضا وقضا سنتا ما طاف حتى طوفا، صحابہ اگر عثمان اتنے سال بھی مکہ میں گزار دے، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہیں کر لیتا. لو مکث قضا وقضا سنتا ما طاف حتى طوفا، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہیں کر لیتا. اور پھر عثمان نے اس وقت تک طواف نہیں کیا. ایسے ہی واپس آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ید عثمان، جب صحابہ سے بیعت لی ہذہ ید عثمان، حضور نے اپنا ہاتھ اس طرح اوپر رکھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے اور نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہے. ذرا ربنا کہتے سبحان اللہ. اور پھر قرآن کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے نبی درخت کے نیچے جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے رب ان سے راضی ہو گیا.